امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نبی کا دوہرا داماد، سیدہ رقیہ کا شوہر، سیدہ ام کلثوم کا گھر والا، جس نے تمام عمر دولت اسلام پہ قربان کر دی۔ تم تو جمعے والے دن 4 آنے بھی اگر چندے میں ڈال دیتے ہوگے تو سارے ہفتہ سوچتے ہوگے میں بڑا سخی ہوں۔ عثمان وہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو ایک غلام آزاد نہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت عثمان کو پتہ لگا، جلدی کھانا لے کر کے دوڑے، راشن بھی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دولت میری نہیں آپ کی ہے، یہ جان میری نہیں آپ کی ہے، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے، میرے لشکر کا بندوبست کرے، میری فوج کا انتظام کرے؟ حضرت عثمان اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں اکیلا عثمان دوں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے؟ پھر حضرت عثمان اٹھے، کالی کملی والے 200 اونٹ میں اکیلا پیش کروں گا۔ تیسری مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پھر عثمان اٹھے، عرض کیا کالی کملی والے 300 اونٹ میں اکیلا پیش کروں گا۔ حضور کو فرمانا پڑا، او عثمان ٹھہر جا، کسی اور کو بھی بولنے دے۔ 300 اونٹ جس نے ایک ایک وقت میں قربان کیے، ایک ایک وقت میں حضور کے حوالے کیے، اور ایسے ایسے جنگوں میں امداد کی، ایسے موقعوں پر امداد کی۔ مدینے پاک کے اندر میٹھے پانی کا کنواں یہودی کے قبضے میں ہے، صحابہ کے پاس پیسہ نہیں، ٹکا نہیں، غریب مہاجر لٹ پٹ کے گئے ہیں، پریشان ہے، پانی نہیں ملتا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسجد نبوی کی زمین عثمان نے خرید کے دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے موقع پر حق مہر عثمان نے دیا۔ شادی کا سارا انتظام حضرت عثمان نے کیا، مگر آج حالت یہ ہے، جس نے ساری دولت لٹائی، جس نے تمام خدمت انجام دی، جس کو بارے میں حضور فرماتے ہیں میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں۔ آج عثمان 18 دن کا پیاسا ہے، اس کنویں کا پانی نہیں ملتا جو کنواں کل خود خریدا تھا۔ اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں جس مسجد کی زمین کل خود خریدی تھی۔ چاروں طرف سے باغیوں کا محاصرہ ہے، چاروں طرف باغیوں نے پیرے لگا رکھے ہیں، پانی کا گھونٹ نہیں ملتا، پانی کی بوند نہیں ملتی، پانی کا قطرہ نہیں ملتا۔ فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، حکومت موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ خود حضرت علی نے عرض کیا امیر المؤمنین اجازت دو میں باغیوں کا مقابلہ کروں۔ فرمایا اے علی میں نہیں چاہتا یار کے شہر میں کسی
کا ایک خون کا قطرہ بھی اگر گر گیا کل کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے. میرے آقا کا شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تیرے شہر کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے لبوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، میرے محبوب گھبرانا، مدینہ تیرا ہے، مدینے کا تو ہے. عثمان میں کہیں نہیں جاؤں گا، مصیبت آئے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں پر مدینے کی گلیاں نہیں چھوڑوں گا. آخری وقت ہے سیدنا عثمان ذی النورین جس کی ساری عمر یہ تمنا رہی الہی میری زبان اور تیرا قرآن موت آ جائے. آخری وقت ہے، 18 دن کا بھوکا پیاسا عثمان. گھر والی سے فرمایا میرا وہ پجامہ لا کے دو جو میں نے سلوا کے رکھا ہے. گھر والی نے پوچھا آج تک کبھی نہیں پہنا، آج کیا ضرورت پیش آئی؟ فرمانے لگے وقت قریب ہے، لوگ حملہ کریں گے، لوگ مجھے ذبح کریں گے، ایسا نہ ہو تڑپ کر میں ننگا نہ ہو جاؤں، کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. تمہیں پتہ کیسے چل گیا تمہارا وقت قریب ہے؟ فرماتے ہیں ذرا سی نیند سی آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان آجا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آج کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آجا. قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے. آئے ہیں دشمن، اللہ اکبر، چہرے پہ سلاخ ماری، لہو کی دھار قرآن کریم پہ جا کے پڑی. کسی شہید کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے زمین آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے لکڑی آئے گی. آئے گی عثمان کی باری، خدا کا قرآن آئے گا. الہی میں تھا، عثمان تھا، ظلمن شہید کیا گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں قرآن گواہی دیتا ہوں، مجھ پہ لہو پڑا ہے، مجھ پہ خون پڑا ہے، ظلمن شہید کیا گیا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، جس نے ساری عمر اسلام کی خدمت کی. 18 دن کا، بعد نے لکھا 40 دن کا پیاسا بھوکا شہید ہو گیا. طاقت استعمال نہ کی، مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے. رات کا وقت ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نیلا سمجھی کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ بتا دیا یہ لیٹے ہوئے ہیں. فرماتی ہے وہ کمینہ آگے بڑھا، کفن کا کپڑا اٹھایا، عثمان کے منہ پہ تماچا مارا، تھپڑ مارا حضرت عثمان کے چہرے. گھر والی کا دل دکھا، کہنے لگی تو چاہے جہنم میں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آیا. تیسرا دن آیا اور ایک ظالم آیا، دروازے پہ دستک دی، سمجھا کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، آگے بڑھ کر کپڑا اٹھایا، حضرت عثمان کی 3 پسلیاں توڑ دی.
حضرت لیلا نے بددعا دی، تیرا کوڑ لگ جائے، تجھے کیا ملا شہادت کے بعد بھی نبی کے دوہرے داماد کی توہین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام کی سرحد پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سارا بدن گلا ہوا تھا، تباہ ہو رہا تھا، برباد ہوا پڑا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا نہ پوچھو، میں وہ ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کی 3 پسلیاں توڑی تھی۔ سارا میرا بدن گل چکا ہے، جہنم کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، طواف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا الہی مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا او ظالم ایسا کیا ظلم کر بیٹھا؟ دونوں ہاتھ نکال کر لوگوں کو دکھائے، کہنے لگا میں وہ کمینہ ہوں، میں وہ ظالم ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا، جو بددعا دی گئی تھی میرے ہاتھ لکڑی ہو گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا۔ امام مظلوم ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا؟ ارے حاکم ہو کر مظلوم ہے، بادشاہ ہو کر مظلوم ہے، خلیفہ ہو کر مظلوم ہے، نبی کا دوہرا داماد ہو کر مظلوم ہے۔ جس کی حمایت کے لیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا یا تو انتظام کرو ورنہ حرم نبوی سے نکل کر باہر میں آؤں گی، مجھے حرم سے باہر نکلنا پڑے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی میرا داماد بے گور و کفن پڑا رہے۔ علماء نے لکھا ہے جنازہ اٹھا کر کے 17 آدمی چلے تو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، جدھر سے جنازہ لے کے چلتے ہیں ادھر سے پتھروں کی بارش ہے۔ اے عثمان یہ کیا ہے؟ آج بھی پتھروں کی بارش ہے۔ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے کر دل میں مزہ ہو۔ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے مدینے کی گلیوں میں پتھر کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ او عثمان تم نے ساری عمر دولت لٹائی، مسلمانوں کی خدمت کی، تمام کاروبار ختم کر دیا، آخری ٹیڈی تک اسلام پہ وقف کر دیا، خرچ کر دیا، آج یہ کیا بنی، یہ کیا حالت ہے تیری؟ کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ پتھر کھا رہا ہوں آج بھی، میں نے گھر پہ بھی تھپڑ کھائے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، اب بھی مجھے پتھر لگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یار کی گلیوں میں پتھر کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس گلی سے جنازہ گزارتے ہیں، اس گلی سے جنازہ روک دیا جاتا ہے، اس گلی سے جنازہ روک دیا جاتا ہے۔ عثمان یہ کیا بن رہا ہے؟ کہتا تمہیں معلوم نہیں، اصل بات کچھ یوں ہے۔ کہتا عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہر گلی کہتی ہے عثمان آ جا، عثمان آ جا، تجھے مدینے سے پیار ہے، مدینے کو تجھ سے پیار ہے۔
یہ وہ عثمان ہے جو ایک رات میں اور ایک رکعت میں